حي على الفلاح. عظمت قرآن کو بیان کرنا میرے خیال میں کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ قرآن کی حقیقی عظمت یا تو اللہ رب العالمین کی ذات جانتی ہے کہ جس نے اس قرآن کو نازل فرمایا، اور یا اس کی اصل حقیقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت گوہری، ایک ہیرے کی قدر یا تو ہیرے والے جانتے ہیں، اور یا وہ ہیرے جس کے پاس ہوتے ہیں جو اس میں ہمیشہ رہتے ہیں، جن کے پاس بہت زیادہ ہیرے ہوتے ہیں، وہی ان کی حقیقت کو جان سکتے ہیں۔ لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں، اللہ رب العالمین کے فرامین میں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں چند باتیں جو ہمیں قرآن کے تعلق سے ملتی ہیں، ان کی روشنی میں کچھ نہ کچھ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، کہ اگر اس قرآن کریم کو کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا لرأيته خاشعا، البتہ آپ دیکھتے کہ وہ پست ہو جاتا، متصدعا من خشیت اللہ، اللہ رب العالمین کی خشیت سے، اس کے خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ کچھ باتیں سمجھانے کے لیے قرآن میں مثالیں پیش کی جاتی ہیں، اور اس بات کو سمجھانے کے لیے بھی یہ ایک مثال دی گئی ہمیں۔ ظاہری طور پہ ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کی، اور قرآن کی سب سے اچھی تفسیر قرآن ہی کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العالمین سے ملنے کے لیے کوہ طور پہ آئے تو ایک چیز کی چاہت کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ گفتگو تو بہت ہو چکی، باتیں تو پردے کے پیچھے سے بہت ہو چکی، رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اس پہاڑ کو دیکھ، اگر یہ قائم رہا، میری تجلی کو اس نے برداشت کر لیا، فسوف ترانی، تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب اللہ رب العالمین نے اپنی تجلی اس پہاڑ پہ کی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، برداشت نہیں کر سکا۔ اور اللہ رب العالمین کی جہاں ذات میں یہ چیز پائی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کی صفات میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی صفات میں سب سے اہم صفت اس کا کلام ہے۔ وہ ساری کی ساری چیزیں کہ جو اللہ رب العالمین کی ذات میں موجود ہیں وہ اس کی صفات میں بھی موجود ہیں، اس حیثیت سے کہ پہاڑ پہ تجلی کرتے ہی موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو ہمیں یہ مثال سمجھ آ رہی ہے کہ واقعی میں کوئی پہاڑ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، کوئی چیز کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، قرآن کے اٹھانے کی حیثیت نہیں رکھتا۔ لیکن اس انسان نے قرآن کو ایکسپٹ کر لیا، اس نے اس کو اٹھا لیا، کس حد تک اس کا حق ادا کیا، یہ چیز ہمیں سوچنی چاہیے۔ ہم کہاں تک اس قرآن کے حق کو ادا کر رہے ہیں، کہاں تک ہم اس کے فرامین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے شب و روز کس حد تک قرآن کے مطابق چل رہے ہیں۔ ہم بڑی محفلیں بھی تو کرتے ہیں، ہم قرآن سے بڑے تعلقات بھی جوڑتے ہیں، قرآن کا سب سے اہم پیغام کیا ہے؟ دیکھیں کوئی چیز کتنی بھی اہم کیوں نہ ہو، جب تک وہ انسان کے فائدے کی نہ ہو انسان اس کو نہیں لے سکتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے فوائد بھی ذکر کیے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس
قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے۔ یہ قرآن سب سے بڑی نصیحت ہے، قرآن سے بڑھ کے کوئی چیز نصیحت نہیں ہو سکتی۔ ہمارے وعظ میں اور ہماری نصیحت میں اگر اثر ختم ہو گیا ہے تو ہم نے قرآن سے وعظ کرنا چھوڑ دیا، ہم نے من گڑت حدیث کو لے لیا، ہم نے بزرگوں کی باتوں کو اٹھا لیا۔ وہ قرآن کے جو سب سے بڑی نصیحت تھا، وہ قرآن کے جس کو سب سے بڑی نصیحت بنا کے بھیجا گیا تھا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ صرف پڑھنے کی حد تک، صرف تلاوت کی حد تک قرآن نہیں ہے، بلکہ قرآن کو سمجھنا، اس کے معانی اور مفہوم کو سمجھنا، اس کی آیات پہ غور و فکر کرنا اور اپنی زندگی کو اس میں ڈھالنا ضروری ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، دل کی ساری بیماریوں کی شفا آ گئی۔ یہ کوئی ظاہری بیماریاں نہیں کہ جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، جن کے لیے ہمیں اطباء سے ملنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہیں۔ یہ کون سی بیماریاں ہیں؟ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، دل کی بیماریوں میں تکبر ہے، دل کی بیماریوں میں غرور ہے، دل کی بیماریوں میں حسد ہے، دل کی بیماریوں میں طلب جاہ ہے، طلب مال ہے، اپنے آپ کو بڑا بنانا ہے۔ یہ ساری کی ساری بیماریاں، ان کے لیے شفا اس قرآن میں آ گئی۔ قرآن کو اٹھا لینے کے بعد، قرآن کو پڑھ لینے کے بعد، اس کا حافظ بن جانے کے بعد، اس کے معانی اور مفہوم کو سمجھ لینے کے بعد انسان میں تکبر ہو کسی کام کا نہیں، اس کا قرآن پڑھنا کسی کام کا نہیں۔ انسان کے اندر حسد ہو، اس کا قرآن پڑھنا کسی کام کا نہیں۔ اگر انسان کے اندر کسی عہدے کی ضرورت ہو، کسی عہدے کو چاہ رہا ہو، انسان کسی اپنے ذاتی مقصد کو سامنے رکھے، قرآن پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ قرآن سراپا ہدایت ہے، ہدایت کے تمام راستے دکھاتا ہے۔ یہ کہاں ہمیں چلنا ہے، کہاں ہم نے رکنا ہے، کون سا راستہ اختیار کر کے ہم کامیاب ہوں گے اور کون سا راستہ ہمیں جہنم تک لے جانے والا ہے، ہر چیز کی وضاحت یہ قرآن کرتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سب سے سیدھی راہ، صراط مستقیم کو دکھانے کا کام یہی قرآن کرتا ہے۔ جب ہم اس کو سینوں سے لگائیں گے، جب ہم اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے، جب اس کے ذریعے ہم اپنے رب سے تعلق جوڑیں گے تو ہماری زندگیاں سنورتی جائیں گی، ہماری زندگیوں میں نور پیدا ہوگا، ہماری زندگیاں واقعی میں صراط مستقیم والی زندگی ہوں گی۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور جب اس سے اپنے سینوں کو ہم پاک کر لیں گے، اس کو واعظ سمجھ کے اس سے نصیحت حاصل کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اور ہدایت حاصل کر لینے کے بعد یہ رحمت ہوگا مومنوں کے لیے، یہ سراپا رحمت ہوگا، اور اس وقت میں رحمت ہوگا کہ جب ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت کی ضرورت ہوگی، تب یہ قرآن سفارشی بن کے آئے گا، تب یہ قرآن ہمارے لیے ایک سفارشی بن کے کھڑا ہوگا کہ جب ہمیں بہت اشد ضرورت ہوگی، جب ہمیں اللہ رب العالمین کی رحمت کی ضرورت ہوگی۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جائے گا، ہر شخص اللہ رب العالمین کی رحمت کی بدولت جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ فرمایا کہ ہاں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، ہاں مجھے بھی اللہ رب العالمین کی رحمت ڈھانپے گی تو جنت میں جاؤں گا۔ اس وقت میں جب رحمت کی ضرورت ہوگی تو یہ قرآن ہمارے لیے رحمت ہوگا۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ رب العالمین کے فضل سے، اس کی رحمت سے، اللہ کے فضل کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہی وہ چیز ہے جس پہ خوش ہونا چاہیے۔ ایک مومن کے لیے سب سے بڑی خوشی یہی ہونی چاہیے کہ اس کا تعلق قرآن سے جڑ گیا، اس کا بچہ حافظ ہو گیا، اس نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دے دی، اس نے اپنے بچے کو دین پہ چلنا سکھایا قرآن کے ذریعے۔ اگر کوئی خوشی کی بات کسی مومن کے لیے ہے تو سب سے بڑی بات یہی ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، دنیا کے جتنے خزانے تم جمع کرتے ہو، جو دولتیں تم نے جمع کر رکھی ہیں، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ خوشی سب سے بہتر ہے۔ اس جمع کی ہوئی چیزوں میں سب سے بہتر چیز یہی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے
چونکہ وقت کی قلت ہے میں اپنی بات کو اسی پہ ختم کروں گا. علماء کی بہت بڑی لسٹ ہے اور وقت مجھے بہت تھوڑا دیا گیا ہے. بہت طویل موضوع ہے, اس پہ جتنا بولا جائے بول سکتا ہے انسان. چلیں 2 منٹ اور انشاءاللہ. آگے اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان کی ابتدا میں, ابتدائی آیات میں, کہ جس کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ الرحمن. یہ رحمان جو ہے فعلان کے وزن پہ ہے, مبالغے کا صیغہ ہے, اور اس سے رحمت کی سب سے اعلیٰ درجہ, رحمت جب مکمل طور پہ جوش میں ہو, اور اللہ رب العالمین کی رحمت کا مکمل طور میں جوش میں آ جانا, اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین یہاں فرما رہا ہے الرحمن علم القرآن. جب اللہ کی رحمت بہت جوش میں تھی, جب اللہ کی رحمت جو ہے بہت زیادہ جوش میں پہنچی, تو اس نے قرآن سکھایا. دنیا والوں کو سب سے اہم چیز کیا سکھائی؟ قرآن سکھایا. ساری چیزیں سکھانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. ہر طرح کا علم اللہ رب العالمین نے سکھایا, جیسے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. لیکن خصوصی طور پہ اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمت کا حوالہ دے کے یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. جب وہ اس کی رحمت جوش میں آئے تو اس نے کیا کیا؟ علم القرآن, انسان کو قرآن سکھایا. خلق انسان, انسان کو پیدا کیا. ساری مخلوقات اللہ رب العالمین نے پیدا کیے, لیکن انسان کی جو اشرف المخلوقات ہونے کا پہلو ہے اس کو اجاگر کرتے ہوئے, اس کی وضاحت بتاتے ہوئے کہ ساری مخلوقات میں سب سے اہم مخلوق جو ہے وہ انسان ہے, اور سارے کلاموں میں سب سے اہم کلام اللہ رب العالمین کا قرآن ہے. اور رحمت کی جب انتہا ہوئی تو اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کر کے قرآن سکھایا, اور علمہ البیان, اس کو بولنا سکھایا. انسان میں بہت ساری چیزیں رکھی, بہت ساری کرم نوازشیں کی, لیکن اس میں سب سے اہم چیز بیان ہے. اور اس سب سے ہم نے کیا اخذ کرنا ہے, ہم نے اس سے کیا لینا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا حوالہ, یہ انسان کی تخلیق کا حوالہ, یہ انسان کو قرآن سکھانے کا حوالہ کہ علمہ البیان. ہم نے بیان میں, ہم نے دوسروں کو سمجھانے میں, ہم نے وعظ و نصیحت میں اگر کسی چیز کو اٹھانا ہے تو وہ قرآن ہے. ہم نے سب سے زیادہ جس کو بیان کرنا ہے وہ قرآن ہے. ہم نے اگر سب سے زیادہ کسی چیز سے نصیحت لینی ہے تو وہ قرآن ہے. ہم نے اگر کسی چیز کو آگے پڑھانا ہے تو وہ قرآن ہے. اور قرآن ہی ایسی چیز ہے کہ جس کا پڑھنا اور پڑھانا سب سے اہم کام, سب سے بہتر کام. اور اسی الرحمن علم القرآن, اسی وزن پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی. اور حدیث بیان کرنے والے عن عثمان ابن عفان, کہ جن کا نام بھی اسی وزن پہ آ رہا ہے, اور انہوں نے حدیث کیا بیان کی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ان طلبہ کو یہ چیز سوچنی چاہیے, اساتذہ کو یہ چیز سوچنی چاہیے آج کے اس پرفتن دور میں کہ جب ہر شخص لالچ میں پڑا ہوا ہے, ہر شخص دنیا کی دوڑ میں ہے, ہر شخص دنیا کی دولت کو کمانے کے چکر میں ہے, ہر شخص اپنا ایمان بیچنے کے چکر میں لگا ہے. اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے اس اہم فریضے کو تھامے ہوئے, اللہ رب العالمین کے اس کلام کو خود بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا علم دوسروں تک بھی پہنچا رہا ہے, تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا خصوصی کرم ہے, اللہ رب العالمین کی طرف سے رحم کا معاملہ ہے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, جس کے ساتھ اللہ رب العالمین خیر کا معاملہ فرمائے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے, اس کو دین پہ چلنے کی سمجھ عطا فرماتا ہے, اور جو سب سے بہتر ہو اس کی نظر میں اس کو قرآن سیکھنے اور سکھانے پہ لگاتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اپنے تعلق کو قرآن کے ساتھ مضبوط کریں, ہم قرآن کو پڑھنے والے ہوں, قرآن کو سمجھنے والے ہوں, اس کی آیات پہ غور و فکر کرنے والے ہوں. اس سے بڑا کوئی کرشمہ نہیں, اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں, اس سے بڑی کوئی دولت نہیں. اللہ کی قسم جتنا آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے, جتنا آپ اس پہ غور و فکر کریں گے, اتنا دل مطمئن ہوگا, اتنا دل کو سکون ملے گا, اتنا آپ کے اندر سے آواز آئے گی کہ آپ پرسکون ہیں, اتنا آپ کے اندر سے آواز آئے گی کہ آپ کی دنیا بہت اچھی گزر رہی ہے, اتنا آپ کے اندر سے آواز آئے گی کہ آپ اپنی آخرت بنا رہے ہیں, آپ کا تعلق رب سے مضبوط ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے, اسلام پہ توحید پہ قائم اور دائم رکھے, جب دنیا سے لے جائے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.